अस्सलाम वालेकुम, कहो एजेंडा पाकिस्तान ज़रूरी पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका होस्ट जुनेद ज़ुबैरी। और आज के हमारे इस प्रोग्राम में हमारे साथ पैनल में शामिल हैं महमूद नवाज शाह साहब, जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, लेकिन फिर भी बताता चलूं कि आप सिंध आबादगार बोर्ड के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा मेंबर एंड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर एंड एक्सपोर्ट बोर्ड, इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, मेंबर थिंक टैंक हिसार फाउंडेशन, और इसके अलावा जो वजह उनको बुलाने की है दैट इज़ कि वो एक पाकिस्तान के नामी ग्रामी ज़मींदार भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का बड़ा कर, मेहरबानी आपकी। थैंक यू। और इसके साथ हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं वो हैं सिजेंटा पाकिस्तान के टेक्निकल हेड मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, जिनका ताल्लुक सिजेंटा पाकिस्तान से अरसे 32 साल से वाबस्ता है। खैरियत से हैं आप सर? शुक्र अल्लाह। वेलकम टू द प्रोग्राम सर। थैंक यू सर। सर महमूद साहब, पहला सवाल आपसे। अक्सर लोग पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, लौट के वापस नहीं आते, और अगर आते भी हैं तो कॉर्पोरेट सेक्टर से वाबस्ता होते हैं। आप वापस भी आए और फार्मिंग आपकी क्यों? मैं जब यहाँ से गया था तो यही सोच के गया था कि पढ़ के और वापस आके अपना ही जो खेती बाड़ी का काम है वही करना है। तो मैं आया था तो मैंने 1 साल तो कहीं पे काम किया था, एक वर्ल्ड बैंक की कंसल्टेंसी थी इस्लामाबाद में, लेकिन उसके बाद फिर घूम फिर के आके और कोई 95 के बाद मैं अपने खेती बाड़ी से ही वाबस्ता हूँ। माशाल्लाह, बेहतरीन सर, ज़बरदस्त। चूँकि आप खेती बाड़ी से भी वाबस्ता हैं, सोशलाइज भी करते हैं, फार्मिंग कम्युनिटी से भी आपका माशाल्लाह बहुत डिटेल इंटरेक्शन होता है। सो आजकल ज़मींदारों को, काश्तकार भाइयों को क्या मेजर इशूज़ हैं इस वक्त? देखिए, मेरे ख्याल में अगर कोई मुझसे कहे कि इस वक्त नंबर 1 इशू क्या है काश्तकारों को, तो जो ये क्लाइमेटिक चेंजेस हैं, तो एक ये कहें कि हम ये एक बज़वर्ड है, हर कोई बंदा क्लाइमेट चेंज का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। मौसमी तब्दीलियाँ जिसको हम कहते हैं, लेकिन उनकी वजह से जो अलग अलग किस्म के एक तो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। पिछले साल आप देखें कि मोर देन 500 बिलियन रुपीस का नुकसान हुआ सिर्फ सैलाब की वजह से। और ना सिर्फ ये कि वो करंट क्रॉप गई, बल्कि आने वाली क्रॉप्स नहीं लोग लगा सके। किसी ने 1 सीज़न की लगाई, किसी ने 2 सीज़न की क्रॉप्स नहीं लगाई। फिर पता नहीं कि क्या होने लगा है। अनप्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। हम जो चीज़ें काश्त करते हैं वो एक मैकेनाइज चीज़ें नहीं हैं कि हम बटन दबाते हैं और निकल आती हैं, बटन ऑफ किया तो बंद कर दी। ये एक मौसम चाहिए जिसकी वजह से आप सीड लगाते हैं, उसकी सोइंग के लिए, उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके हार्वेस्ट के लिए। ना सिर्फ हवाएं बल्कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, बारिशें, गर्मी, हीट इंडेक्स, ये सारी चीज़ों का एक इंतजाज है, एक बैलेंस है जिसकी वजह से चीज़ें हम उगाते हैं और लोगों ने सीखी हैं। ये उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी की वजह से हमें पता नहीं होता और कि हमें कौन सी चीज़ कब लगानी चाहिए, क्या चीज़ कब हो जाएगी। बिल्कुल। आखिर में साथों साथ क्या मसला हो रहा है, एक तो ये बजाते खुद मौसम का डायरेक्ट, फिर एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है कि जो डिजीजेस और पेस्ट्स हैं उनका बिहेवियर भी बहुत तब्दील हो गया है। बिल्कुल। इन सारी बीमारियों की वजह से इन्फेस्टेशन बढ़ गई है। कहीं पे बीमारी जब नहीं लगनी होती तो लग जाती है, लगनी होती है तो नहीं लगती है। तो ये सारे इश्यूज हैं जो मेरे ख्याल में इस वक्त सरे दस्त हमारे लिए टैकल करना जो फार्मर के लिए हैं थोड़े चैलेंजिंग है। और भी इश्यूज हैं लेकिन ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा। और इसके साथ ही अगला जो मेरा कंसर्न था, जो आपने बड़ी अच्छी बात की, हमारे जो 3 बड़ी फसलें हैं, वीट, राइस एंड कॉटन। तो कॉटन माशाल्लाह एक ऐसी क्रॉप है जिसमें फार्मर इन पास बहुत अच्छे पैसे भी अर्न कर रहा था। लास्ट ईयर सैलाबी सूरत हाल में कॉटन की यील्ड कैसी रही? देखिए, मेरे ख्याल में कॉटन एक हमारे पाकिस्तान के लिए एक बहुत अहम क्रॉप है। ना सिर्फ ये कि फार्मर को वो विद इन 60 to 90 डेज कुछ टर्नओवर शुरू हो जाता है, उसको थोड़ा पानी दूसरे जो कंपीटिंग क्रॉप्स हैं खरीफ के, शुगर केन हो या आपका पैडी हो, उसे थोड़ा सा पानी कम चाहिए। आपकी डाउन स्ट्रीम इंडस्ट्री बड़ी बनी हुई है कॉटन के ऊपर, वो जिनिंगो है क्या, तो बड़ी एक अहम क्रॉप है। और लास्ट ईयर ऑब्वियसली आप देखें कि हमने पाकिस्तान के इन ओवर 4 डिकेड इतनी कम प्रोडक्शन नहीं की जो हमारी इस साल प्रोडक्शन के फिगर्स आ रहे हैं, और वो दोज आर बिकॉज ऑफ जो हमारी बारिशें और सैलाब आए, वो उनकी वजह यही है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये तो सैलाब ने लास्ट ईयर काफ़ी इम्पैक्ट किया था, लेकिन अदर देन फ्लड, वाइट फ्लाई ने भी काफ़ी इम्पैक्ट किया था कॉटन को। जी, कॉटन बजाते खुद, ये देखें, एक ये मेरा मुशाहिदा है एज अ फार्मर, मैं कोई टेक्निकल आदमी इतना हूँ नहीं, ये हमारा मुशाहिदा है
کہ کاٹن کو بیماریاں بڑی آرام سے لگ جاتی ہیں, اور وائٹ فلائی ایک تو ایسا پرسسٹنٹ ہے, پیسٹ ہے کہ جو جان نہیں چھوڑتا, خود بھی نقصان پہنچاتا ہے, اور اپنے ساتھ لانے والی جو دوسری چیزیں ہیں, وائرسز لاتا ہے, اس کا کیریئر ہے, تو اس کو کنٹرول کرنا اور مینیج کرنا فارمر کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج. اور میرے خیال میں آئی ڈونٹ نو اسٹیٹسٹکس تو کسی اور کے پاس شاید ہوں, لیکن پیسٹ وائز پنک بول ورم سے کمپیٹ ہی کرتا ہوگا وائٹ فلائی نقصان پہنچانے میں. پیسٹ اور ڈیزیز کا اگر کوئی نقصان ہوگا تو لارجسٹ اگر کوئی نقصان پہنچاتا ہوگا کاٹن میں تو دیٹ ول بی وائٹ فلائی اینڈ میرے خیال میں پنک بول ورم لیٹر ان دا کراپ. اگر نقصان کی بات کریں, کس حد تک نقصان آپ سمجھتے ہیں کہ پہنچاتا ہے؟ دیکھیں پاسٹ میں, اس سال تو چلیں فلڈنگ کی وجہ سے نقصان ہوا, پاسٹ میں ہمارے جتنے میجر نقصانات ہوئے ہیں کاٹن میں وہ ہوئے ہیں آپ کے وائٹ فلائی کی وجہ سے ہوئے ہیں. دیکھیں ایک فارمر جو ہم بات نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ تو وائٹ فلائی ہے, اور وائٹ فلائی یہ برا کام کر رہی ہے, سکنگ کر رہی, جو بھی کرے, لیکن جو ساتھ میں وائرس لے کے آ رہی ہے جس کا سمٹم کچھ اور ہے, وہ ہم نہیں سمجھ سک رہے, ریلیٹ کر پا رہے کہ یہ وائٹ فلائی کی وجہ سے, حالانکہ وہ ہے وائٹ فلائی کی وجہ سے, جس کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے اور اس کو کو ریلیٹ کرنا پڑتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو یہ کہے فارمر کہ یار اگر ایک آدھ ہے وائٹ فلائی تو نقصان دہ نہیں ہے, لیکن ہم یہ نہیں ریئلائز کر رہے کہ یہ اپنے ساتھ جو وائرس لے کے آ رہا ہے وہ چیزوں کو زیادہ کمپلیکیٹ اور کمپلیکس کر رہا ہے. تو میرے خیال میں بہت سبسٹینشیل نقصان کرتا ہے. پاسٹ میں آئی تھنک ہمیں مور دین 50% لاسز جو ہو چکے ہیں ان سالوں میں, جو آپ کا لیف کرل وائرس وغیرہ ہے اس کا بیسک جو کیریئر ہے اس کا وہ وائٹ فلائی ہے اس کا. رائٹ. سو سندھ میں تو سیلاب اور اس سے پیچھے وائٹ فلائی, سدرن پنجاب میں بھی کاٹن کافی وسیع پیمانے پہ کاشت ہوتی ہے, تو وہاں پہ بھی وائٹ فلائی کا سیم امپیکٹ ہوتا ہے جو سندھ میں ہوتا ہے, یا سدرن پنجاب میں کوئی ڈفرینٹ امپیکٹ آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیں ایک سب سے پہلی بات کہ ہمیں فلڈنگ کے امپیکٹ کو اس سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ قدرتی ہے اور امید اس سے رکھی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہر سال ایسا ہوگا نہیں. انشاءاللہ جو چیز کنٹرولبل ہیں ہمارے خیال میں وہ پیسٹس ہیں, اور اس میں وائٹ فلائی جو ہے سر فہرست ہے کہ جس کو ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی. میرے خیال میں ساؤتھ پنجاب میں اس کا امپیکٹ زیادہ ہے جو ہم سنتے ہیں, اس لیے کیونکہ وہ ڈرائر ریجنز ہیں, جو زیادہ موئسٹ ریجنز ہیں تو وہاں پہ وائٹ فلائی تھوڑی اس کے اثرات کم ہوتے ہیں. تو ایز یو گو نارتھ میرے خیال میں اس کے وائٹ فلائی کے امپیکٹس زیادہ ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ کاٹن ہمارا کہ وہ کتنا ایک امپورٹنٹ بیلٹ ہے ہمارا سدرن پنجاب اور سینٹرل پنجاب ہے, تو اس کو وائٹ فلائی نے میرے خیال میں لوگوں نے اس کو کہتے ہیں نا کہ دانت کھٹے کر دیے ہیں, یہ اس وائٹ فلائی نے لوگوں نے لگانا لٹرلی چھوڑ دی ہے کاٹن بیکاز آف وائٹ فلائی اینڈ پنک بول ورم. صحیح. اگر ہم بات کریں ایک ایکڑ پہ کاٹن کا ایک ایوریج ہم بات کریں تو فارمر کی ارننگ پر ایکڑ کیا ہوتی ہوگی؟ دیکھیے ارننگ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ییلڈز کیا ہیں, اس وقت بھاؤ کیا چل رہا ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یار ویسے تو 40-45 آئے تو بہت اچھی, اگر 25 من بھی آ جائے تو دیٹ ول لیڈ ٹو اے ٹرن اوور سے آف اراؤنڈ 1.25 لاکھ روپے کا. تو اس میں سے فارمر ایک کما لے گا 30-40 ہزار روپے کما لے گا. ابھی میں بات کر رہا ہوں پچھلے سال کی, اس سال ڈائنامکس آر ٹوٹلی ڈفرینٹ. آئی تھنک وہ تھوڑے ڈفرینٹ ہو جائیں گے, کاٹن کا ریٹ بھی زیادہ ہے, تو آئی تھنک وہ 30-40 ہزار روپے ایکڑ کے اوپر 50 کما لے اگر تو وہ پھر سسٹین کر لیتا ہے. صحیح. چلیں ہم یہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ 1.25 لاکھ کے قریب فی ایکڑ بچ جاتا ہے. اگر وائٹ فلائی امپیکٹ کرے گی تو اس کا اکنامکس پہ کیا اثر آئے گا, اس فارمر کے اکنامکس پہ؟ دیکھیں ڈائریکٹ امپیکٹ پڑے گا نا, آپ کی ہو سکتا ہے کہ آپ کو 1 من بھی نہ ملے. تو وائٹ فلائی تو آپ کو انیشیل سٹیجز میں لگنا شروع ہو جاتی ہے, تو ہو سکتا ہے آپ نے اگر اس کو پراپرلی مینیج نہیں کیا تو ایک طرف یہ ہے کہ آپ کی ٹوٹل لاس بھی ہو سکتا ہے, دوسری طرف یہ بھی لاس ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے پراپر پیسٹیسائڈ نہیں لگایا, بعد میں ریئلائز کیا تو آپ نے خرچہ بھی ادا کر لیا اور پراپرلی آپ نے اس کو کنٹرول بھی نہیں کیا تو اس کا امپیکٹ بھی بڑھ گیا, کیونکہ جو آپ کے ان پٹ کاسٹ ہے وہ بھی آپ کو پھر کمپرومائز الٹیمیٹلی کرنی پڑ جائے گی. سو اس وقت موجودہ صورتحال میں وائٹ فلائی پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ فارمر کمیونٹی کیا چیز آپٹ کر رہی ہوتی ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے؟ دیکھیے ہمارا جو فرسٹ پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوتا ہے, جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہاں کچھ تجربہ ہوتا ہے کہ یار فلانی کراپس کو فلانی چیزیں لگ رہی ہوتی ہیں, دے آر ناٹ ان یوزول, تو وہ لوگ ان کے اوپر وہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. وائٹ فلائی پریٹی مچ
ایک نون کراپ بھی ہے اور سوری نان پیسٹ بھی ہے اور آئیڈینٹیفائبل بھی ہے. بالکل. تو وہ لوگ کرنا اس کے اوپر شروع کر دیتے ہیں, جو بھی اس کے ڈفرینٹ قسم کے زہر ہیں بازار میں وہ پیسٹیسائڈ لے کے کر دیتے ہیں. لیکن دیکھیں یہ ہم ایک اور بھی بات یہ ہے, یہ ٹیکنیکل لوگ زیادہ بتائیں گے, جتنے بھی آپ کے پیسٹ اور ڈیزیز ہیں یہ ریزسٹنٹ بھی ہوتے جاتے ہیں. اچھا. آپ جو آج ایک دوائی استعمال کر رہے ہیں پچھلے 10 سال سے, ہو سکتا ہے کہ وہ دوائی 11ویں سال میں کام نہ ہے اور 12ویں سال میں بالکل ہی بیکار ہو جائے. تو یہ بھی ایک ایشو ہے. تو فارمر کو آل دا ٹائم جو ایکسپیرئنس لوگ ہیں ان سے بات کرنی پڑتی ہے. یہاں جو کمپنیز ہیں ان کے ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے, ان سے بھی بات کر رہے ہوتے ہیں, آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پھر اس طرح سے ڈیسائیڈ اور فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو آپ نے اب تک جو دیکھا ہے یا آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ جو وائٹ فلائی ہے اس پہ مکمل طور پہ قابو پایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں ایک تو وائٹ فلائی کا ہم نے کاٹن کے اوپر بات کی ہے. وائٹ فلائی کا کن سبزیوں کے اوپر بالکل کرٹیکل اور لیتھل اٹیک ہوتا ہے جب وہ وائرس کے کیریئرز ہوتے ہیں. ہمارے پاس یعنی ٹنڈا اسکواش کے اوپر ہم نے خود بہت پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے, گوار کے اوپر بہت ایکسپیرینس کیا ہے کہ وائٹ فلائی از جسٹ کلر. وہ جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ کیا 15-20% نہیں, اس میں تو وہ 100% وائرس کر دیتی ہے. اور وائرس اتنا آہستہ آہستہ, اسے انگریزی میں کہتے ہیں کلنگ می سافٹلی, مارتی ہے کہ فارمرز کو اسپرے بھی کرتا جاتا ہے اور وہ کنٹرول میں آتی بھی نہیں ہے, اور وہ ہری رہتی ہے. تو فارمر سمجھتا ہے کہ شاید کچھ اس میں مل بھی جائے ہمیں. تو آئی تھنک وائٹ فلائی کو کنٹرول کرنا آسان نہیں ہے. ایٹ لیسٹ ہم تو اپنے اس میں جو فیلڈز ہیں اس میں آپ سمجھ لیں کہ اس کو کنٹرول میں ایسے رکھتے ہیں کہ ایریڈیکیٹ نہیں کر سکتے لیکن اس کی پاپولیشن کم ضرور ہو جاتی. ایریڈیکیٹ ایٹ لیسٹ ہم تو نہیں کر سکے ہیں ان کو کمپلیٹلی. چلیں انصاری صاحب کی طرف چلتے ہیں. انصاری صاحب آپ کے تجزیہ کیا کہتا ہے, یا سفید مکھی کو کنٹرول کرنے کے لیے اسپرے کا کیا طریقہ بہتر ہے؟ جنید صاحب دیکھیں یہ بڑی ہمارے لیے ایک المیہ ہے. میں 2 طریقے سے بات کروں گا اس کے اوپر کہ ایک وہ گروز جو ہمارے ذمہ دار ہیں جو بوم کے ساتھ سپرے کرتے ہیں, دیٹس گڈ کہ وہ ایک یونیفارم اور پراپر طریقے پہ کرتے ہیں. دوسری میں بات کروں گا جو کہ ہمارے جو مینول سپریز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. سب سے بڑا ایشو جو ہے جو مینول سپرے کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے وہ پراپر اپلیکیشن نہیں ہو رہی ہوتی. نمبر 1 وہ سوئنگ میتھڈ کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں جبکہ ہمیں ایک ڈائریکٹڈ ٹورڈز دا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھ کے اس کے ساتھ کرنا ہے. نمبر 2 ہماری جو اپلیکیشن جو ہو رہی ہوتی ہیں, جیسے آپ نے کہا, جیسے محمود صاحب نے کہا کہ ریزسٹنس جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے. دیکھیں ریزسٹنس کو بریک کرنے کے لیے ہمیں ایک تھرڈ کیمسٹری جو ہے, تھرڈ موڈ آف ایکشن جو ہے وہ ریکوائرڈ چاہیے جو کہ اس کو کنٹرول کرے. تو اس کے ساتھ ہم اس کی ریزسٹنس کو بریک کر سکتے ہیں. اور اس میں جو دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم وائٹ فلائی کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کو بہتر, جو میرے ایکسپیرینس میں, جو میرے مشاہدے میں آیا کہ دیکھیں جب وائٹ فلائی ارلی سٹیج پہ ہوتی ہے, جیسے محمود صاحب نے کہا ایک وائٹ فلائی بھی ہے وہ کیریئر ہے, تو ہمیں کانشیس ہو جانا چاہیے, ہمیں متوجہ ہو جانا چاہیے کہ اب ہمارے ہاں تو گڑبڑ ہونی شروع ہوگی. تو ہمیں دیکھنا چاہیے جو کہ معاشی نقصان کی حد بتائی گئی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس کو فالو کریں, اس کے اوپر سپرے کریں تو یہ کنٹرولبل ہو جاتی ہے, جس کو ہم کہیں گے کہ 90+ آپ کو کنٹرول ملے گا. 100% آپ کسی سے بھی, جیسے محمود صاحب نے کہا کہ نہیں ملتا, ریڈیکیٹ ہے, لیکن وہ آپ کو 90+ جو ہے وہ آپ کو کنٹرول ملے گا جب آپ اس کو پراپر سٹیج کے اوپر کریں گے اور پراپر اکوپمنٹ کے ساتھ کریں گے. تو یہ ہے طریقہ اس کو جو ہے وہ مینیج کرنے کا. بہترین, تھینک یو. اب محمود صاحب ETL لیول, اکنامک تھریشولڈ لیول کے مطابق ہی فارمرز اسپرے کر رہے ہوتے ہیں یا بس وہ اندازے کے مطابق چل رہا ہوتا ہے فیلڈ میں؟ نارملی کیا آپ نے دیکھا ہے؟ دیکھیے میجورٹی فارمرز ایک دیکھ رہے ہوتے ہیں ETL, لیکن زیادہ تر لوگ اپنے اندازے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اگر یہ بڑھ گیا ہے تو اس کو کر دیں. ایک اور تیسرا کروڈ میتھڈ بھی ہے بالکل سائنٹیفک نہیں ہے, وہ یہ ہے کہ کن جگہوں پہ جہاں پہ بہت اٹیک ہوتا ہے کس چیز کا, تو کہتے ہیں 4تھے-5ویں دن آپ تھوڑی تھوڑی دوائی کرتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے فارمرز کر رہے ہیں. اور اس کی بیسک آئی تھنک وجہ ہیں 2-3, لیکن اس کی وجہ ہے لیک آف نالج بھی ہے, پراپر پیسٹیسائڈ کا اسپرے بھی ہے, اور پراپر آئیڈینٹیفیکیشن سمٹمز. وہ تینوں چاروں چیزیں جب آپ پراپرلی کوآرڈینیٹ نہیں کر رہے ہوتے تو پھر آپ اسی طرح کے میتھڈالوجی کر رہے ہوتے ہیں جیسے ہمارے پاس ہو رہے ہیں. بٹ آئی تھنک جو اچھے لوگ ہیں وہ بالکل دیکھتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل لیف پہ اگر 2 سے زیادہ ہو گئے, اکراس گئے, آپ ایک میتھڈ ہے ETL چیک کرنے کا, تو وہ آپ اس کو
चेक करें, यूजुअली लोग हमारे पास अंदाजे से कर रहे होते हैं। अच्छा सही। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करता हूँ कि जो देखा हमने, जो कि हमारा एक्सपीरियंस भी है कि हमारे फार्मर्स, महमूद साहब ने बड़ी अच्छी बात की, अपने अंदाजे से कर रहे होते हैं। वो अंदाज़ा उस वक्त होता है जब वाइट फ्लाई उसको उड़ती हुई बड़ी नज़र आती है, या वो करते हैं जाके पौधे को हिलाते हैं, जब पौधे को हिलाते हैं तो वो वाइट फ्लाई बड़ी उड़ती है। वो कहते हैं कि अब जो है वक्त आ गया इसको करना है। जितनी उड़ती है उससे 4 गुना ज़्यादा पत्ते के पीछे उसके बच्चे जो बैठे होते हैं, जो सबसे ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं। तो यही वजह है कि इसको हमें ETL के ऊपर लेके जाना है। हम अपने ग्रोथ को, जैसे महमूद साहब ने कहा, कुछ ग्रोथ हैं वो क्रॉस देखते हैं, वो देखते हैं 2 से 4 हैं तो वो एप्लीकेशन पे चले। तो इसका जो इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड है, जो आपने बात की थी महमूद साहब से, वो ये है कि मवाशी नुकसान की हद इसकी 5 अडल्ट जो बालिग हैं, या 5 बच्चे, या दोनों मिला के 5 फी पत्ता अगर आपको मिल जाएं तो आप उसके ऊपर एप्लीकेशन पे ज़रूर चले जाएं, ताकि आप उसको मिनिमाइज से मिनिमाइज कर सकें, बेहतर कंट्रोल ले सकें। जिससे फ़ायदा क्या होगा, पौधे की सेहत बेहतर रहेगी, पत्ते काले नहीं होंगे, और जो फुटी है वो जो इसकी क्वालिटी को डिटीरियोरेट करती है वो ब्लैक नहीं होगी। तो ये इसके फ़ायदे हैं। बहुत शुक्रिया अंसारी साहब आपका और महमूद नवाज शाह साहब आपकी आमद का, और उम्मीद है कि आप तमाम नाजरीन को हमारी कहो सिजेंटा ज़रूरी पॉडकास्ट की पहली एपिसोड पसंद आई होगी। और इस तरह की मजीद पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे मुलाकात होगी। अपने मेजबान जुनैद ज़ुबैरी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।